السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار بھائی سے سبق یاد کرا بھائی. اس نے بھی زندگی میں کچھ بننا نہیں بننا بھائی. آپ کا پیپر ہے نا ماشاءاللہ، آج ہی پتہ چلا آپ کو. پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، بیچ میں اپنا کام بھی کرو نا، سمجھا کرو یار. پانی بڑا ٹھنڈا بھائی، اسے نا میں کہتا ہوں کہ گرم ہونا چاہیے پانی. صبح یہ صحیح گرم کر کے لے کے آیا تھا. اچھا ہم آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. جن بچوں کو اے ایس ایف کے ایس ایم ایس نہیں آئے، میکسیمم بچے میسیج کر رہے ہیں، سلپ سینڈ کر رہے ہیں، سر کیا بنے گا ہمارا، کیا ہوگا. کافی ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں، پریشان ہیں. کوئی لڑکیاں لڑکے، سر لاسٹ ٹائم تھا سر اینڈنگ ایج چل رہی ہے سر، گھر والے سارے ہمارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، ٹینشن بہت بری حالت ہوئی ہوئی ہے. کیا کریں، اگر کال نہیں آئی تو سب ختم ہو جائے گا. تو کہ میری بات سنو ٹھنڈے دماغ سے. یہ ویڈیو خاص طور پر تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہیں کال یا ایس ایم ایس نہیں آ رہی. دیکھو میری بات سنو، اگر کال نہیں آتی تو ایک دم اندر سے ایک دم جو ہوپلیس ہو جاتے ہو نا آپ لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یار، ہم تباہ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ارد گرد کے لوگ، وہ آپ کے دماغ میں یہ ڈال چکے ہوتے ہیں بھائی اسے نا چارجنگ پہ لگاؤ، اس سے پہلے یہ موبائل ہی بند ہو جائے. بٹن آن کر دینا ساتھ والا، ٹھیک ہے. ہاں موبائل کی بیٹری سستا موبائل ہے، ان پیڈ موٹیویشن اسپیکر کے پاس پیسے والا موبائل کہاں سے آئے گا. ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ سر آپ کا جوتا ٹوٹ گیا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہا ہے کہ نیا جوتا نہیں ہے. میں نے کہا ان پیڈ موٹیویشن اسپیکر. فری ٹریننگ دینے والوں کے پاس یہی سسٹم ہوتے ہیں سارے. اور کیا ہے، چل رہا ہے، چلنا ہے. 20 روپے کی گلو لگا دی تھی ہم نے، ابھی تک چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے. وہی پہن کے جائیں گے اسلام آباد اور گلو رکھ لیں گے بیگ میں، ٹھیک ہے. ہاں کیا گڈ ہونا چاہیے نا. اچھا بیٹا اگر آپ لوگوں کو میں بتا دوں، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسان کو 3 ایسی چیزیں عنایت کی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں انسان کبھی غور و فکر نہیں کرتا. ایک چیز کیا کہ اگر تمہارا جسم صحیح سلامت ہے، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر یہ نوکری تمہیں ملے نہ ملے، صرف ایک منٹ بیٹا، اگر تمہیں یہ نوکری ملے نہ ملے، تم مزدوری کر سکتے ہو، کوئی کام کر سکتے ہو، اور اللہ نے ہر کام میں کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے. تم ایک دم نا امید نہ ہو جایا کرو. گھر کے لوگ اگر آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہٹ کرتے ہیں آپ کو، تو ان سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھ جاؤ. چند دن ان سے نہ بات کرو، نہ باتیں ڈسکس کرو. لیکن یہ بچے کے جو میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے جاب نہ ملی تو کوئی کہتا ہے میں چھت سے چھلانگ مار دوں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنی ہاتھ کی نس کاٹ لوں گا، کوئی کہتا ہے کہ سر میری زندگی تباہ ہوگی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر یہ ایک جاب کے ایس ایم ایس سے نہ آنے سے آپ لوگ کتنے پریشان ہو، شادی کے بعد کتنے پریشان ہو گئے یار. کیونکہ شادی کے بعد جو ٹینشن آتی ہے نا، کوئی نوکری سے بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. شادی کے بعد آپ کو چاول کا ریٹ، گندم کا ریٹ، وہ پیمپر کا ریٹ، پیمپر کی وہ برانڈز، کیئر بیبی، اور پتہ نہیں کتنے 10 سے زیادہ برانڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور الگ الگ برانڈ کے الگ الگ ریٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بڑی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو بیٹا پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں پریشان نہیں ہوا کرتے. دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. جنہیں کال نہیں آ رہی، جنہیں ایس ایم ایس نہیں آ رہی ایس ایف کی طرف سے، رائٹ، وہ ذہن میں رکھیں. سورۃ یونس میں آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے دوست کو 2 چیزیں نہیں ہوتی. نہ وہ کبھی انہیں خوف ہوتا اور نہ وہ پریشان ہوتے. یعنی وہ ڈرپوک بھی نہیں ہوتے اور پریشان بھی نہیں ہوتے. یہ آیت مجھے سمجھ آئی تھی 11ویں کلاس میں، مسجد میں نے پڑھی تھی. جب سے میں نے یاد کر لی آیت نمبر 62 سورۃ النساء. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ وہ کوئی پریشان ہوتے ہیں. اس کا مطلب جب بھی میرے زندگی میں پریشانی آتی ہے یا میری جیب خالی ہوتی ہے، میرے پاس 50 روپے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار میں پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ اگر میں اللہ کا دوست ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے پریشان نہیں ہونے چاہیے. تو اگر آپ کی دوستی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوئی بھی ہے تو اگر نوکری نہیں ملتی تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ کام کس کا ہے؟ نوکری دلانے کا. اس کا کام ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے دلائے گا. تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. سپوز کرو چلو تم خوش ہو کے بھرتی ہو جاتے ہو، تم پہلے دن ہی جاتے ہو جاب پہ اور اس دن ہی گولی لگتی ہے، شہید ہو کے گھر آ جاتے ہو. پھر کدھر کی نوکری کدھر کی بھائی؟ ہے بھی 4 توپوں کی اسلامی گھر والے بندہ گیا، وہ کیا ہوا یار، بڑا پریشان تھا، اب تو بھرتی کوئی نہیں ہو رہا. ارے بھائی
اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو. وہ لڑکیاں وہ لڑکے جنہیں جاب نہیں ملتی اس بات کو ذہن میں رکھو. میں تو کوشش کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ, 10 جگہ اپلائی کرو, 10 جگہ کوشش کرو, تعلیم کو نہ چھوڑو. تعلیم آپ کو کامیاب کر دے گی آج نہیں تو کل, لیکن ہر پرابلم میں ہر پریشانی میں شکر گزار بنو, نہ شکری مت کرو. اور جب ہارتے ہو نا تو جب لازمی شکر گزار بنا کرو. جیت کے تو سارے ہی کرتے ہیں بھائی, جب ہار جاتے ہو نا تو پھر اللہ کا شکر گزار بنو. اللہ میں سے غلطی کوتاہی مجھے معاف کر دے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ سرکار جب تک زندہ ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہیں. جنہیں ایس ایم ایس نہیں آیا ڈونٹ ویری یار, ریلیکس ہو جاؤ. جو جیب میں پیسے ہیں نا اسے جوڑو مت, جاؤ افغانی پلاؤ منگاؤ. یار افغانی پلاؤ ملتا کہاں سے, کمال ملتا. افغانی پلاؤ منگاؤ, ٹھیک ہے, اسے کھاؤ, اس کی ایک تصویر مجھے بھی سینڈ کر دینا, ٹھیک ہے, تصویر بھیج دینا, میں تصویر ہی دیکھ لوں گا. لیکن بھائی کھا لو وہ پیسے جو جیب میں ہیں. اگر مر جاؤ کل وہ پیسے کون نکالے گا, ٹھاکر نکال لیں گے, ٹھیک ہے. تو بھائی زندگی جیو. زندگی صرف ایک ہی چیز میں ہے, وہ ہے کھانے میں. کس میں ہے؟ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے. صبح ہم کھانا کھاتے ہیں, دوپہر کھانا کھاتے ہیں, رات کو پھر کھانا کھاتے ہیں, صبح اٹھ کے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. شادی پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. مرنے پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. ہم پیدا کس کام کے لیے ہوئے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور مریں گے کھانا کھا کے مریں گے. اگر نہیں مرے کھانا کھا کے لوگ کہیں گے بھوکا مر گیا. سمجھ آئی؟ تو کھانا کھاؤ, ٹینشن کو دور کرو. اللہ